اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر جس نے دل کو تھوڑا سا بہت زیادہ دکھا دیا، بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، ریاست آسام سے آ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑی سی 2-3 منٹ اسی پر چرچا کر لوں۔ جی ہاں، ریاست آسام کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے یا پولیس اعلیٰ ادھیکاری نے ایک بڑا گھٹیا بیان دیا ہے اور بڑا گھٹیا الزام لگایا ہے مسلمانوں پر اور مدرسوں پر، اور یہ کہا کہ مدارس، یہ مدرسے نوجوانوں کو جہادی بنا رہے ہیں۔ خیر، یہ پہلا الزام نہیں، اس سے پہلے بھی ایسے الزامات لگ چکے ہیں، لیکن ایک وردی پہننے والا آدمی، اور میرا خیال جب وہ اس پوزیشن پر ہے، وردی پہنا ہوا ہے، تو اچھا کافی پڑھا لکھا ہوگا، جب ہی جا کر اتنے بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی زبان سے جب ایسے بیان آتے ہیں تو یا تو ان کی جہالت ٹپکتی ہے، مگر جاہل تو نہیں ہے، یا تو جہالت ٹپکتی ہے یا تو پھر کھلا کوئی پریشر، کوئی دباؤ، یا پھر حکومت کی غلامی کی بو آتی ہے، یا تو پھر یوں سمجھیے کہ ان باتوں سے تعصب اور اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی بو آتی ہے۔ خیر، آئیے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بول نہیں پا رہا ہے اس طریقے سے، اس لیے ہم تو بھائی بنداس بول رہے ہیں، ڈر ہے تو صرف رب العالمین کا۔ آئیے، ریاست آسام کی آج سے 8 دن پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ، وہاں کے CM نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ بستی میں کوئی بھی امام آئے نماز پڑھانے کے لیے یا کوئی بھی قرآن پڑھانے کے لیے، باہر کا کوئی آدمی آتا ہے تو پولیس اسٹیشن میں اس کی خبر کرو۔ چلیے، ایک حد تک صحیح بھی ہے، مگر دشمنی کی بو بھی نظر آ رہی، بدماشی کی بو بھی نظر آ رہی، کیونکہ پورے ہندوستان میں، میرے اپنے شہر میں 70 مسجدیں، 70 مسجدوں میں 60 مسجدوں میں ہمارے UP، بہار، ادھر ادھر کے بنگال وغیرہ کے امام ہیں، تو کیا ہر امام کے آنے کے بعد میں اس کی پوری کنڈلی تلاش کی جائیں گی؟ اگر وہ عالم ہے، وہ حافظ ہے، مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، حافظ ہے، تو مدارس جو ہے نا، مدارس یہ جو گھٹیا جملہ کہا انہوں نے مدارس پر الزام لگاتے ہوئے، شاید ان کو نہیں معلوم ہے کہ مدارس میں کیا تیار ہوتا ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے پوتر قرآن پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے پریشت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے ان کے الفاظ جو کہہ رہے ہیں جہادی مینس آتنکوادی، تو مدارس میں پڑھنے والے آتنکوادی نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ان جاہلوں کو ہم بتائیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا اور پہلا مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند، ان کو ہسٹری معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سے جہادی کون سے تیار ہوئے تھے؟ ظالموں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے سوتنتر سینانی ان مدرسوں سے پیدا ہوئے تھے۔ تھوڑی سی ہسٹری اٹھا کر دیکھو۔ اس ملک، یہ جو ملک آزادی کی فضا میں سانس لے رہا ہے، تو آزادی کی فضا میں سانس جو نصیب ہوئی ہے نا، اس ملک کو آزاد فضا جو نصیب ہوئی ہے، تو مدرسوں میں باقاعدہ سوتنتر سینانی پیدا کیے گئے تھے جو اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں کے خلاف میدان میں آئے، اور دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی، جو نیو رکھی گئی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ 1857 کی جو جنگ شکست اور ہار ہوئی ہے، اب پری پلان منظم ایکتا کے ساتھ میں باقاعدہ سوتنتر سینانیوں کو پیدا کرنے کے لیے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو مدارس نے انگریزوں کے خلاف لڑا، ملک کو آزادی نصیب ہوئی، اور آج بھی مدارس میں ظلم کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے کہ ظلم چاہے وہ کسی پر بھی ہو، اس کے خلاف بولو، ظالم کے خلاف لڑو، مظلوم چاہے جس پر اتیاچار ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے حق میں، اس کے سمرتھن میں کھڑے ہو جاؤ، یہ تعلیم ضرور دی جاتی ہے۔ جی ہاں، پوتر قرآن کہتا ہے، ہمارے نبی نے خود کہا ہے کہ ظلم اور برائی کو ہوتا دیکھو تو اسے روکنے کے لیے تن من دھن ساری طاقت لگاؤ۔
ظلم کو بڑھنے مت دو، کیونکہ ظلم تباہی لاتا ہے، ظلم تباہی لاتا ہے، ظلم مانوتا اور انسانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ ظلم ملک میں بڑھے گا، چاہے وہ کسی پر بھی ہو، دلت پر ہو، بودھ پر ہو، جین پر ہو، مسلم پر ہو، عیسائی پر ہو، کرسچن پر ہو، یہودیوں پر، ظلم کسی پر بھی اگر ہوگا تو ملک میں تباہی آئے گی۔ تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ تو دھرم کا حصہ ہے، اور ہمارے دھرم نے تو سکھایا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کے دھرم نے بھی یہ سکھایا ہے، کیونکہ ہر طرح کے ظلم اور گندگی کو ختم کرنے کی تعلیم ہر دھرم دیتا ہے۔ شراب حرام ہے، گندگی ہے، نشہ حرام ہے، گندگی ہے، ہر دھرم نے نشے کو حرام کہا۔ زنا حرام ہے، گندگی ہے، جی ہاں، ہر دھرم نے اس کے خلاف بات کی ہے۔ تو مدارس کی ہسٹری آپ کو نہیں معلوم ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں میں 2-3 سال ان کو پڑھانا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے۔ پریشت نبی، ہمارے پریشت پیغمبر محمد، جن کی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے، جن کی شکشا مدرسوں میں دی جاتی ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو قرآن پڑھایا جاتا ہے اس قرآن میں کلیئر ہے، ان اللہ لا یحب المفسدین۔ رات میں میرا ایک بڑا بیان تھا، میں نے وہاں پر بھی ہندو مسلمانوں میں یہ کہا کہ پوتر قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو، دنگا پھیلانے والوں کو، لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو، نفرتیں پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پوتر قرآن میں یہ لکھا ہے اور یہ سکھایا جاتا ہے۔ پوتر قرآن میں لکھا ہے کہ کسی ایک شخص کو بے قصور کسی ایک شخص کو مار دو گے تو تم اتنے بڑے کرمنل اور مجرم بن کر اللہ کے دربار میں جاؤ گے جیسے تم نے پوری مانوتا، پورے انسانیت، پورے انسانوں کو تم نے قتل کر دیا ہے۔ تو پوتر قرآن میں رحم کی تعلیم دی گئی ہے، پریشت نبی نے رحم کی تعلیم دیا ہے اور کہا ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا پروردگار، وہ خدا، وہ مالک تم پر رحم کرے گا۔ مدرسوں میں امن کی، شانتی کی، انتی کی، وکاس کی، ایکتا کی، محبت کی، پیار کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جو لوگ مدارس کے خلاف بول رہے ہیں یا تو وہ جاہل ہیں، اور اگر پڑھے لکھے ہیں تو ان کے دماغوں میں مسلمانوں سے نفرت بھری ہوئی ہے، یا پھر وہ سرکار کے دباؤ میں آ کر مجبوری میں مسلمانوں کے خلاف یا مدرسوں کے خلاف بیان دے رہے۔ یہ میرا ماننا ہے۔ میں خود مدرسے کا پروڈکٹ ہوں، میں مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں اور پورے ملک میں راشٹری ایکتا پر، امن اور شانتی کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں خود آنے والے کل سنڈے 28 اگست کو تلنگانہ جا رہا ہوں، بیلا منڈل جا رہا ہوں، عادل آباد ڈسٹرکٹ میں جا رہا ہوں، وہاں ہندو پجاری میرے ساتھ میں رہیں گے، اور کل کا جو میرا پروگرام رہے گا اس کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے سدبھاونا سنسد۔ ہم سدبھاونا کے لیے کام کر رہے ہیں، مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، پیار، محبت، ایکتا، شانتی، انتی کے لیے کام کر رہے ہیں، نفرتیں ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کل کا مشن ہے، جو کل کے پروگرام کا بھی ہمارا جو ٹاپک ہے، نفرتوں کی دیوار توڑو۔ ہمارے راشٹری ادھیکش جمعیت علماء کے حضرت مولانا ارشد مدنی وہ کہتے ہیں کہ نفرتوں کی آگ کو نفرتوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، نفرتوں کی آگ کو بجھانے کے لیے پیار، محبت، ایکتا، امن کی بارش برسانی پڑے گی۔ ہم وہ لوگ ہیں اور ہم بھی مدرسے کا پروڈکٹ ہے۔ تو جن پولیس والوں نے، آسام پولیس کے تعلق سے یہاں پر نیوز آ رہی ہے، ممبئی اردو نیوز میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے بڑی، کہ مدارس نوجوانوں کو جہادی بنا رہے ہیں، آسام پولیس کا مسلمانوں پر سنگین الزام۔ تو میں کہوں گا یا تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا تو یوں سمجھیے کہ ان کے دماغ میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے گندگی اور تعصب بھرا ہوا ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے، یا تو پھر وہ حکومت کس کی ہے آسام میں آپ سب جانتے ہیں۔ تو آج کل اعلیٰ بڑے بڑے ادھیکاری بھی بیچارے مجبوری میں کام کر رہے ہیں، دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ یا تو انہوں نے یہ بیان دباؤ اور پریشر میں دیا ہے، یا جہالت میں دیا ہے، یا پھر تعصب اور دشمنی میں دیا ہے۔ ہم تمام کے تمام مسلمان اور اس ملک کے سچے ہندو ان کے اس بیان کو کنڈم کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آتنکوادی پکڑا گیا ہے، کوئی ہتھیاروں کے ساتھ پکڑا گیا ہے، کوئی غلط گتی ویدیوں میں پکڑا گیا ہے، اور وہ غلطی سے اگر مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا یا مدرسے میں اس کا داخلہ ہوگا، اگر وہ پکڑا گیا ہے تو اس کی وجہ سے تمام مدارس کو نشانہ بنایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان مدارس سے اس ملک کو آزادی دلانے والے سوتنتر سینانی پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کسی بھی اتریکی، کسی آتنکوادی، کسی دہشت گرد کا سمرتھن نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آتنکوادی پکڑا جائے اور وہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہو تو اس کی وجہ سے تمام مدارس کو اس طریقے سے نشانہ بنانا، ہم آپ کی ان باتوں کو کنڈم کرتے ہیں، اس کی نندا کرتے ہیں۔